السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں نے جو سب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس چینل پہ وہ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے تھی کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لائف میں کتنے سکسیزفل رہیں گے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایٹیٹیوڈ اور ایگو کا ڈفرینس، کہ ایٹیٹیوڈ اور ایگو میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو لوگ ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں ان کو لوگ ایگوئسٹک اور برا انسان کہتے ہیں۔ اب کوشچن آتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹ ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ ایٹیٹیوڈ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے ایگو۔ ایگزامپل، اگر ایٹیٹیوڈ ایک بر اعظم ہے تو ایگو اس میں سے ایک چھوٹا سا ملک۔ ایٹیٹیوڈ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو، صحیح ایٹیٹیوڈ اور غلط ایٹیٹیوڈ۔ موسٹلی لوگ ایٹیٹیوڈ اور ایگو میں کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ایگو اس غلط ایٹیٹیوڈ کا ایک پارٹ ہے، پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ بنا ایگو رکھے ایک اچھی ایٹیٹیوڈ والے انسان بن سکتے ہو۔ ایگزامپل، ہر پاکستانی ایشین ضرور ہوتا ہے پر ہر ایشین پاکستانی ہو یہ ضروری نہیں۔ اس طرح ہر ایگو رکھنے والے انسان میں ایٹیٹیوڈ ہوگا پر ہر ایٹیٹیوڈ والے انسان میں ایگو ہو یہ ضروری نہیں۔ سملرلی آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو اچھی ایٹیٹیوڈ والا انسان بننا ہے، نہ کہ ایگوئسٹک یا برے ایٹیٹیوڈ والا انسان۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ دکھاتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں اور کیسے رسپونڈ کرتے ہیں سچویشن پہ، جبکہ ہمارا ایگو ہمارے سیلف اسٹیم اور سیلف امپورٹنس کے بارے میں سوچنے لگاتا ہے۔ ایگزامپل، ایک صحیح ایٹیٹیوڈ والا انسان کہے گا کچھ بھی ہو جائے میں جیت کے دکھاؤں گا، جبکہ ایگوئسٹک انسان کہے گا ارے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ صحیح ایٹیٹیوڈ والا انسان ایسی زندگی گزارے گا جیسے وہ دنیا کا راجا ہو، جبکہ ایگو رکھنے والا انسان زندگی ایسے گزارے گا جیسے سب ان کے غلام ہو، جنہیں ہمیشہ ان کی بات ماننی چاہیے۔ ابھی ہم بات کریں گے اس بک سمری کی جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آتھر ریان کو ینگ ایج میں کافی بڑی سکسیس مل گئی تھی۔ وہ صرف 19 سال کے تھے جب وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسی کی ینگسٹ ایگزیکیوٹیو بن گئے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کئی بک سے ریلیٹڈ کنسلٹنٹ کی جس کی ملینز آف کاپی سولڈ ہوئی، اور اس کے علاوہ وہ امریکن ایمپیرل جیسے ملینز ڈالر کمپنی کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر بنے، اور 25 سال کی ایج میں وہ ایک بیسٹ سیلنگ آتھر بنے۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا لیکن حال کچھ ایسے بدلا کہ ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ فیل ہونے لگے، اور ان کے فیلئر کا سب سے مین ریزن تھا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ ٹیٹو بن کے لکھوا لیا تھا کہ وہ واپس سیم غلطی نہ کرے۔ انہوں نے جو اپنے ہاتھ پہ ٹیٹو بنا کے لکھا تھا وہ تھا ایگو از دا اینیمی، کیونکہ ان کا ایگو ہی تھا ان کے فیل ہونے کا مین ریزن جو وہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہتے تھے۔ آتھر ریان ایگو کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایگو ہماری وہ انہیلتھی بلیو ہے جو ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ فیل کراتی ہے۔ ایگو وہ ہے جو ہمارے کانفیڈنس کو غرور و تکبر میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ ایگو وہ خطرناک چیز ہے جو ہمارے لانگ ٹرمز گول کو خراب کر دیتی ہے شارٹ ٹرم سیٹسفیکیشن کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتے ہوئے، جو صحیح نہیں ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی کی 3 سٹیج میں کسی ایک سٹیج پہ ہوتا ہے۔ پہلا اسپائرنگ سٹیج، دوسرا سکسیڈنگ سٹیج، تیسرا فیلنگ سٹیج۔ پہلا وہ کچھ اچیو کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ بننا چاہ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یا تو وہ آلریڈی اچیو کر چکا ہوتا ہے، مطلب اسے آلریڈی سکسیس مل چکی ہوتی ہے۔ تیسرا یا تو وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، مطلب کچھ اچیو نہیں کر رہا ہوتا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان تینوں سٹیجز پہ جو سب سے بڑا دشمن ہمیں گرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا خود کا ایگو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایگو ہمارے ان 3 سٹیج کے بیچ میں آتا ہے۔ نمبر 1 اسپائرنگ سٹیج۔ یہ ہے مائیکل جس نے آج باڈی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھا جو اسے بہت زیادہ اچھا لگا، جس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا باڈی بلڈر بنوں گا۔ جس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد میں ہیلتھی ڈائٹ کروں گا، سائیکلنگ کروں گا، جاگنگ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایٹسیٹرا۔ اس طرح وہ جم جوائن کر لیتا ہے اور پہلی دن FB پہ پوسٹ کرتا ہے نو پین نو گین، #ورکنگ آن مائی ڈریمز۔ ایسی جتنی چیزیں وہ کرتا نہیں اتنا دکھاوا کرتا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے اور وہ بیک ٹو نارمل لائف آ جاتا ہے۔ ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا بڑا ریزن ہے ایگو۔ دیکھو ہمارا ایگو ہمیں اس سوچ میں لگا دیتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے پھر ہم اپنے گولز کو پورا کرنے کے لیے بار بار ایکشن لینے کی بجائے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ایزی چیزیں کرتے ہیں، جیسا کہ بڑی بڑی باتیں کرنا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا، جو ریئلٹی میں نہ دوسروں کو امپریس کرتا ہے نہ ہمیں اپنے گولز کو پورا کرنے دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھو باتیں کرنا اور دکھاوا کرنے میں وہی سیم ریسورسز یوز ہوتی ہیں جو ایکچوئل میں ان گولز کو پورا کرنے کے لیے چاہیے، جو ہے ہمارا ٹائم، ہماری مینٹل اور فزیکل انرجی اور ہماری ویل پاور، جو موسٹلی ہم باتیں کرنے میں، دکھاوا کرنے میں یوز کر دیتے ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں آپ دن بھر اپنے گولز کے بارے میں سوچنے اور دوسروں کو بتانے کی بجائے ان گولز کے لیے ایکشن لے کر اپنی انرجی یوز کرو۔ سیکنڈ سٹیج سکسیڈنگ۔ ہاورڈ ہیوز نے 18 سال کی ایج میں ایک بڑا ڈیسیجن لیا۔
انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو پیسے دے کے اپنی فیملی بزنس کے 100% شیئر خود خرید لیے، جس کے مالک وہ خود بن گئے، جو ایک آئل ڈرل بٹ کمپنی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا کیونکہ انہیں اتنی نالج نہیں تھی بزنس کے بارے میں، لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے ایک بریلینٹ موو ثابت ہوا۔ ہیوگ نے اس کمپنی کو 1 ملین سے 1 بلین پہ پہنچا دیا، جس سے وہ بہت سکسیسفل بن گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی اس اوور کانفیڈنٹ یا آپ کہہ سکتے ہو ایگو نے پوری ہسٹری کے سب سے ایمبیرسنگ، ڈس ہونسٹ اور ویسٹ کیریئر میں سے ایک بنا دیا۔ ہیوز کو جو سٹارٹ میں سکسیس ملی، اسے انہیں یہ بلیو ہو گیا کہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے، وہ کسی بھی بزنس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں، اس لیے پھر وہ ایویشن میں گئے، فلم میکنگ میں گئے، سٹاک مارکیٹ میں گئے، جہاں انہیں بہت زیادہ لاس ہوا۔ ان کا ایگو ہی انہیں ان شرمناک نتائج پہ لے آیا۔ دیکھو، کئی بار جب کسی انسان کو سکسیس ملتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو بہت بار اس کا ایگو اس کو ایک ہمبل انسان بنانے کی بجائے اسے ایک اوور کانفیڈنٹ انسان بنا دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ اس لیے پھر وہ اپنی سکسیس کو مینٹین نہیں کر پاتا اور ان کا سب کچھ ان سے بہت جلدی چھین لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فیلنگ۔ $300 ملین کے لاس ہونے کے بعد امریکن ایمپیرل کے فاؤنڈر ڈو چارنی کو 2 آپشن دیے گئے۔ پہلا، وہ CEO کے پوسٹ سے ریزائن کر کے کریٹو کنسلٹنٹ بن جائے کمپنی کے لیے، جس کے لیے انہیں اچھی خاصی سیلری بھی ملے گی۔ دوسرا، وہ ریزائن کر کے کمپنی کو چھوڑ دے۔ تو ڈو نے دونوں آپشن چوز نہیں کیے، بلکہ تیسرا بدتر آپشن چوز کیا، فائٹ کا۔ انہوں نے کمپنی کو بیٹر CEO ڈھونڈنے کے بجائے کمپنی کے اوپر کیس کر دیا۔ ان کی ایگو نے اس کمپنی کو کچھ بیٹر سوچنے کی بجائے اسے برباد کر دیا، اور خود کو بھی، جس کے بعد وہ پوری طرح سے کنگال ہو گئے۔ ایگو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ریئلائز نہیں ہونے دیتی ہماری غلطی اور خامیوں کو، اس شرابی کی طرح جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ سملرلی، جب ہم فیل ہوتے ہیں کچھ پانے کے لیے، تب ہمارا ایگو دنیا کو بلیم کرتا ہے اور ہم خود رسپانسبلٹی نہیں لیتے کسی بھی کام کو اچیو کرنے کے لیے۔ ایسی ہر سٹیج پہ ہمارا ایگو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ سو اب کوشچن آتا ہے کہ جب ایگو ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو ہم اسے کیسے ہرائیں؟ بہت ہی اچھا طریقہ جس کی ہیلپ سے آپ ایگو سے لڑ سکتے ہیں، وہ ہے پلس مائنس ایکول پرنسپل، جو ایک گریٹ UFC فائٹر نے سکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو ایک گریٹ فائٹر بننے کے لیے اس کے ساتھ 3 طرح کے لوگ ہونے چاہیے۔ پہلا، ایک ایسا انسان جو اس سے بیٹر ہو، جس سے وہ سیکھ سکے۔ دوسرا، ایک ایسا انسان جو اس سے کم اچھا ہو، جس سے وہ سکھا سکے۔ اور لاسٹ، ایک ایسا انسان جو اس کی ایکول ہو، جس کو وہ چیلنج کر کے گرو کر سکے۔ سملرلی، آپ بھی سیم پرنسپل کا یوز کر کے تینوں سٹیجز کی ایگو سے لڑ سکتے ہو۔ اگر آپ اسپائرنگ سٹیج پہ ہو تو آپ اپنے لیول کا آدمی سرچ کرو جو آپ کی ایکول ہو، جو آپ کی جتنا ٹیلنٹڈ ہو۔ یہ آپ کا کمپیٹیٹر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنی لمٹ سے آگے پش کرے گا، جو آپ کو گرو کرے گا۔ اور اگر آپ سکسیڈنگ سٹیج پہ ہو تو آپ کو شخص کے ساتھ زیادہ رہو جو آپ سے پلس ہو، مطلب آپ سے زیادہ سکسیزفل اور کامیاب ہو، کیونکہ جب آپ کو سکسیزفل ہونا ہی ہوگا تو آپ اسے فالو کریں گے، جس سے آپ کا ایگو ختم ہوگا اور آپ کے اندر ہیوملٹی آئے گی، جو رفتہ رفتہ آپ کو سکسیز کی منزل پہ چھوڑ کے آئے گی۔ اور لاسٹ، اگر آپ فیلنگ سٹیج پہ ہو تو آپ کو شخص کے ساتھ زیادہ رہو جو آپ سے بھی کم ہو اچیومنٹ میں، جسے آپ سکھا سکو، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سکھانے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے اور ہم کہاں پہ اپنے آپ کو بیٹر کر سکتے ہیں۔ اب ایک امپورٹنٹ بات، آج کل آپ دیکھو کہ ہر انسان اپنی ایگو میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ اپنے سکسیس کی ایگو میں، کچھ اپنے مذہب کی ایگو میں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ مال و دولت کی ایگو میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا تو لوگ ریلیجن اور کاسٹ پہ لڑتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اور ہمارے ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ان باتوں کو نظر انداز مت کرو اور مان لو کہ ایگو از دا اینیمی۔ یہ تھی کچھ امپورٹنٹ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ ایگو از دا اینیمی اس بک سے شیئر کی۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کر سکیں۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔